بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ العنکبوت اور کو نمبر 4 آیت نمبر 39۔ وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءہم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ ترجمہ: اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ کل یہاں تک ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 38 تک۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ کل ہم نے اس پر بات کی تھی کہ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ جب بھی کوئی نظریہ گھڑا جاتا ہے، نظریہ قائم کیا جاتا ہے، کوئی فلسفی وجود میں آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ اپنا اثرات ہوتے ہیں، اس کے ایک لاہی عمل بھی مرتب ہوتا ہے، پھر ہم اس پر چلتے رہتے ہیں، ایک فلسفی گھڑتی ہے۔ ہم اس کی ایک مثال لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، یا مجموعی طور پر ہم جس کو اسلام کہتے ہیں، اسلام دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے، یعنی نظام ہے، وہ اسلام ہے۔ یا جو دوسری آیت ہے سورۃ مائدہ میں ہے، وہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا کیا نظام کی حیثیت سے، وہ ہے اسلام۔ تو اسلام اگر ایک نظام کے طور پر ہے تو اس کا ایک لاہی عمل بھی اپنا ہی باہر صورت ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر اسلام دین ہے، قرآن بار بار اسلام کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے، اصطلاح، وہ ہے دین۔ لفظ مذہب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، مذہب صرف دین ہے، تو دین کا مطلب ہوتا ہے نظام۔ اب وہ نظام جو اپنا قیام چاہتا ہے، اس کا قیام کیسے ہو، اس کا بھی طریقہ موجود ہے۔ ختم نبوت ہو چکا ہے، اب اس کا طریقہ بھی دین کو نافذ کرنے کے لیے بہرحال ایک راستہ تو ہونا چاہیے کہ کس راستے، کیسے، طریقہ، لاہی عمل کیا ہونا چاہیے۔ ختم نبوت اگر ہو چکی تو دین کو نافذ اور غالب کرنے کے لیے لاہی عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی وہ راستے بھی بتا دیے ہیں کہ کیسے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت سب سے بڑی افتاد یہ ہے کہ ہم نے اس میں بھی اجتہاد کر لیا بواسطہ مجموعی کہ نہیں، دین جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے نافذ ہوگا یا غالب ہوگا۔ اکثریت تو اسی پر ہے۔
یہاں تک تو ہم نے مان لیا کہ دین اسلام جو ہے ایک دین ہے، لیکن اسے قائم کیسے کیا جائے وہ اب جدید نظریات ہیں۔ یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر دین کو بالفعل قائم کیا، جس طریقے پر اس وقت اجماع اسی پر ہے کہ نہیں، اس طریقے پر اسلام جو ہے بحثت نظام کے قائم نہیں ہوگا۔ اس وقت جو چل رہا ہے، جو بھی سسٹم ہے، جو بھی طریقہ کار ہے، اس کو اپناتے ہوئے، اس نظریے پر یا اس لاہی عمل کو اپناتے ہوئے وہ جو ہے وہ نافذ ہو سکتا ہے۔ اس پر جو ہے وہ جد و جہد چل رہی ہے، ہمارا سب کچھ اسی پر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ اب جب یہ راستے ہم نے نکال لیے خود کہ نہیں، قرآن اور حدیث یا اسلام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو طریقے ہمیں ملتے ہیں آج وہ اپلیکیبل نہیں ہیں، شاید موضوع نہیں ہے، سیوٹیبل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ختم نبوت ہم مانتے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر جو دیے وہی حتمی ہوں گے۔ اجتہاد یا دوسری بات، ہم نے کوئی کام کرنا ہے، اگر اس کام کو کرنے کے طریقے ہمیں قرآن و سنت سے نہیں مل رہے تو اجتہاد کرنے کی ایک تک بنتی ہے، لاجک بنتا ہے کہ بھائی اجتہاد کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ کام کرنا تھا، نہ قرآن میں ہمیں اس کی دلیل مل رہی ہے، نہ حدیث میں مل رہی ہے، نہ صحابہ کے کسی عمل سے مل رہی ہے، تو ہمیں نئے طریقے ایجاد کرنے کے لیے ہم مجبور ہوتے ہیں، مجبور محض ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اجتہاد کر بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کے جو ہے علماء بیٹھے ایک نیا طریقہ جو ایجاد کیا کہ بھائی یہ طریقہ جو ہے وہ سیوٹیبل ہے، قرآن و سنت کے منافی بھی نہیں ہے، لگتا ہوا محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس طریقے پر ہم عمل کریں گے۔